أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج آپ نے سورہ رات کا 9واں اور 10واں رکوع سماعت فرمایا. اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورہ رات 13ویں صورت ہے. 13ویں پارے میں آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 37 تک 2 رکوع. آیت نمبر 27. کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کیا گیا، مطلب معجزہ چاہتے تھے، کوئی فرمائشی معجزہ. معجزہ کہتے ہیں جو چیز عقل کو عاجز کر دے، مگر ایمان لانے پہ اگر معجزہ طلب کیا اور اس پہ ایمان نہیں لائے، جو لوگ معجزے کے انتظار میں رہتے ہیں اور معجزے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے تو پھر ان پر عذاب ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت ہر بار فرمائشی معجزے نہیں دیتا بلکہ ڈھیل دیتا رہتا ہے. یہاں کہا کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ نے کہ جواب دے دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے. مطلب وہ چاہے تو معجزہ دکھا سکتا ہے مگر ہر ایک کو نہیں دکھاتا، فرمائشی معجزے نہیں بھیجتا، کیونکہ اس کے بعد مہلت ختم ہو جاتی ہے. اور یہ بھی کہا کہ جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے، مطلب جبر نہیں کرتا بلکہ جو طالب ہدایت ہوتا ہے جس کے اندر طلب ہوگی وہ جس اللہ کی طرف جو رجوع کرنا چاہے گا حکمت کے ساتھ اللہ اسے ہی ہدایت دیتا ہے. جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں. یہ بہت مشہور آیت ہے. کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان پہنچاتا ہے. الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، یہ قرآن کی بہت مشہور آیت ہے. جن لوگوں کو گھبراہٹ ڈپریشن ہوتا ہے انہیں ہم یہ تصویر دیتے ہیں اس کی، اور اس سے واقعی دل کو سکون ہوتا ہے. تو جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں. دل جو ہے وہ روح کا مسکن ہے، اس کا گھر ہے، اور روح اللہ کی طرف سے آتی ہے. اس کی رضا بھی اللہ کا ذکر ہے. جتنا ذکر الہی ہوگا روح جو ہے اتنا ہی قوی ہوگی اور قلب کو اطمینان ملتا ہے، مطلب وجود توانا رہے گا. ذکر میں نماز ہے، تلاوت ہے، تسبیحات ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، درود شریف ہے، سب ذکر کراتا ہے. یہاں اللہ رب العزت نے بات کی ہے کہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ دلوں کو اطمینان پہنچاتا ہے. یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے، ورنہ آج تو دنیا میں دل بے چین ہے، ڈپریشن خودکشی لوگ کر رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے کہ اللہ کی طرف آنا چاہیے. ڈسکوری کرتے رہیں گے پوری، مطلب جو جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں مگر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی ڈسکوری تو کریں گے لیکن اللہ کے بارے میں نہیں سوچتے، اس کی صفات کے بارے میں اس تک پہنچ نہیں ہوتی. اور روز اس طرح کے کیس میرے پاس آتے ہیں جو ڈپریشن کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. سب کچھ ہوتے ہوئے میرے اپنے گھر میں بھی لوگ ایسے ہیں الحمدللہ قریبی، جو مطلب اتنا سب کچھ ان کے پاس ہے الحمدللہ، لیکن وہ اس کے بعد بھی گھبراہٹ، بے چینی، پریشان، سست پڑے ہوئے ہیں، بے چین ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دکھاوتی نعمتیں ہیں یہاں کی دنیا کی اس میں الجھے ہوئے ہیں. اصل جو نعمت ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. دنیا کی نعمتوں میں دلی سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے. جو اصل ہے وہ ذکر اللہ ہے، اس کی رحمت، اس کے امن، اس کی چھاؤں کا محسوس ہونا آدمی کو، اور جو اس نے دیا ہے اس پہ تھینکفل ہونا، اندر سے شکریہ ادا کرنا، تو اس کے امن، اس کی چھاؤں میں محسوس کرنا اپنے آپ کو، اور اطمینان اس سے حاصل کرنا. ایمان کی تازگی اور مٹھاس میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کی یاد سے، اور اس یاد کی وجہ سے تعلق ہرا بھرا رہتا ہے. آپ کسی سے بھی تعلق رکھیں، اگر آپ اسے یاد کرتے رہیں گے، اس کا ذکر کرتے رہیں گے اپنے باپ داداؤں کے صحیح، تو آپ کا تعلق ان سے ہرا بھرا رہے گا. یہاں اللہ رب العزت نے یہی کہا کہ اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اور ایمان کی تازگی اور مٹھاس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. یاد کی وجہ سے تعلق ہرا بھرا رہتا ہے. اللہ
کب یہی معاملہ ہے کہ اسے یاد رکھنے سے، اس کا تذکرہ کرنے سے، اسے یادوں میں بسانے سے اللہ سے محبت بڑھتی جاتی ہے، اور ذکر سے ایمان بڑھتا ہے، یاد کرنے سے سکون ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ بس اسی کا ذکر کرتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہے، اور یہی محبوب سے محبت کا تقاضا ہے۔ ذکر ایمان والوں کے دلوں کی خوراک ہے۔ تو اگر آپ اللہ کا ذکر، جن چیزوں کو میں نے بتایا ہے کہ ذکر میں ساری چیز آتی ہیں، کلام پاک کی تلاوت ہو، نمازیں ہوں، اور درود شریف ہو، یا تسبیحات ہوں، اللہ کے صفاتی ناموں کی، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک ہو، قرآن کی آیتوں کا حوالہ ہو، جو اللہ والے ہیں وہ کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی ان کی جس میں وہ اللہ کا ذکر نہ کرتے۔ اگر کسی مطلب وہ دنیاوی محفل میں بھی جائیں گے، شادی کی یا کسی کی، وہاں بھی ان کا کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا ہوگا کہ اللہ رسول کی کوئی نہ کوئی بات وہ ضرور نکال دیں گے۔ ان کو اطمینان ہی نہیں ہوتا اگر اللہ کا ذکر نہ کریں۔ تو ذکر جو ہے اسے یاد کو کہتے ہیں، مطلب انہیں ہر ٹائم اللہ یاد رہتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے، ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ جنت کے لیے۔ اس طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے، مطلب قریش میں بھیجا ہے، جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے۔ یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں، آپ کہہ دیجیے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے۔ بڑی اہم آیت ہے کہ اس میں اللہ نے بات کہی ہے کہ آپ کے اوپر جو وہی آتی ہے یہ آپ پڑھ کے سنا دیجیے، مطلب دین کی جو دعوت ہے وہ قرآن کے ذریعے سے ہو۔ اور یہ کہا کہ یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں، اللہ کے نام سے تو واقف تھے مشرکین مکہ، مگر رحمان کے نام سے بدعتیں تھے۔ صلح حدیبیہ کے وقت بھی انہوں نے اعتراض کیا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا، انہوں نے کہا یہ رحمان اور رحیم کون ہے، ہم نہیں جانتے، تو وہاں بھی اعتراض کیا تھا۔ اور یہاں اللہ نے یہ بات کہ آپ کہہ دیجیے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، مطلب رحمان ہی میرا پالنے والا ہے، آپ بات پہنچا دیں لوگوں تک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا فریضہ جو ہے وہ انجام دے دیا، لیکن آخری خطبے کے آخری الفاظ حضور یہ تھے کہ میں نے اپنا معاملہ پورا کر دیا، ان تک بات پہنچا دی، اب یہاں جو موجود ہے وہ ان تک بات پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا اور میرا بھروسہ ہے اور اسی پر میرا رجوع ہے، مطلب اللہ پہ، مطلب اسی پہ توکل کرتا ہوں، میں کسی انسان کی کوشش پہ توکل نہیں کرتا، مطلب اپنے رب پہ اعتماد ہے جو پالنے والا ہے اور میری اصلاح کرنے والا بھی وہی ہے، حساب لینے والا بھی وہی ہے، اسی لیے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور ہمارے لیے بھی معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ڈرنا صرف اللہ سے چاہیے۔ ہم جو دنیا کے ڈر کی وجہ سے مان لو میں نے اکثر یہ دیکھا، لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں کہ بیاج پہ پیسے لے لی، اب میں انہیں کہوں گا کہ زمین بیچ کے بیاج کے پیسے اتارو، اللہ سے پنگا ختم کرو، تو وہ کہتے ہیں جی دنیا کیا گئی، رشتے دار کہیں گے ماں باپ کو کھا گئے زمین بیچ کے، ہے نا، ان کی پرواہ نہ کر، اور وہ اس کی کر جسے حساب دینا، تو اس کی تو پرواہ ہے نہیں ہمیں، بیاج پہ پیسے لے لیں گے، جب عقل آتی ہے تب بھی زمین بیچنے کو تیار نہیں ہوتے، تو اس حرام سے بچ جائیں، اگر موت آئے تو کم سے کم حلال حالت میں آئے۔ اگر بالفرض کہ کسی قرآن آسمانی کتاب کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی، پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ یہ اللہ رب العزت نے مثال دی ہے کہ اگر پہلی کتابوں کو سن کے اور اس طرح سے ہوا کرتا کہ پہاڑ چل دیا کرتے یا ہٹ جاتے اپنی جگہ سے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے یا مردوں سے ہی بات کرا دی جاتی، تب بھی یہ ہر طرف لوگ ایمان نہ لاتے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر پچھلی کتابوں کے ذریعے ہوتا تو قرآن کے ذریعے تو اور زیادہ ہوتا۔ قرآن تو آخری کلام ہے اور آخری لاڈ کے نبی کا لایا ہوا کلام ہے، تو آگے یہ کہا اللہ نے مردوں سے باتیں کرا دی جاتی تب بھی ایمان نہ لاتے۔ بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمعی نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے۔ مطلب سارے معجزے دیکھ کے بھی ایمان نہ لاتے، اگر یہ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے، مطلب اگر چاہے تو جبر سے، مگر امتحان کی حکمت ختم ہو جاتی ہے اللہ کی، اگر اللہ جبر کرتا یہ امتحان کے خلاف ہوگا، جو مقصد ہے دنیا بنانے کا وہ مقصد ختم ہو جاتا ہے کہ جو اللہ نے یہاں ہمیں ول دے کے بھیجا، ہمیں اختیار دے کے بھیجا، اگر وہ تمام لوگوں کو چاہے تو ایک منٹ بھی ایمان والا کر دے، مگر اس نے یہاں راستے دکھا دیے کہ یہ برا یہ اچھا راستہ ہے، اپنی مرضی سے جس مرضی راستے پہ ہم چلیں،
कुफार को तो उनके कुफर के बदले हमेशा ही कोई ना कोई सख्त सज़ा पहुँचती रहेगी, मतलब कोई धड़का या कोई सदमा लगा रहेगा अज़ाब से पहले। तो थोड़ी थोड़ी तंबियात आती रहती हैं, और ये भी वजह है कि उसमें उलझे रहे और अचानक फिर अल्लाह इन्हें पकड़ ले। आगे अगली आयत में बात आएगी। यहाँ कहा अल्लाह ने कि करीब नाजिल होती रहेगी इनके कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी, तब वक्ता वादा इलाही आ पहुँचे, मतलब एकदम फिर इन पर अज़ाब आ जाए, इनकी पकड़ हो जाए। यकीनन अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता। यकीनन आपसे पहले के पैगम्बरों का मजाक उड़ाया गया था और मैंने भी काफिरों को ढील दी थी। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि कुछ अरसे जो है जो लोग अगर नबियों का मजाक उड़ाएं झुटलाएँ तो आप फिक्र न करें, पहले ढील देता रहता है अल्लाह पाक, फिर पकड़ करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई कि अल्लाह ज़ालिमों को मोहलत देता रहता है, फिर एकदम पकड़ता है कि फिर छोड़ता नहीं, ऐसी पकड़ता है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हूद की 102 नंबर आयत तिलावत फरमाई, इसके साथ साथ इस हदीस के साथ साथ। तो यहाँ ये बात अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ढील देते रहता है और मजाक उड़ाने वालों को फिर उन्हें पकड़ लिया था। बस मेरा अजाब कैसा रहा, मतलब पहले ढील दी और उसके बाद एकदम दफन पकड़ा। अब फिर पूछा अल्लाह ने मजाक उड़ाई इन लोगों की जो तुम फितने फैला रहे थे, अब मेरा अजाब देखोगे वो कैसा रहा। आया वो अल्लाह जो निगहबानी करने वाला है हर शख्स की, उसके किए हुए अमाल पर, मतलब उसकी करतूतों को देख रहा है। उन लोगों ने अल्लाह के शरीक ठहराए हैं, मतलब जो कुछ ना समझे ना कर सकें उन चीज़ों को, जैसे बुत हैं या मज़ार हैं, उन लोग उन चीज़ों को मतलब माबूद ठहरा लिया। कह दीजिए ज़रा उनके नाम तो लो, मतलब जो तुमने इनके नाम रख रखे, जो तुम्हारे बाप दादा इनके नाम रख गए बुतों के, इनके नाम तो लो। क्या तुम अल्लाह को वो बातें बताते हो जो वो ज़मीन में जानता ही नहीं? माज़अल्लाह, मतलब इस तरह के नाम उन्होंने गढ़ लिए, अल्लाह की तरफ से कोई नाम नहीं रखे गए, बल्कि जो इनके बाप दादा थे वो नाम रख गए। अल्लाह तो हर बात भी जानता है, इन्होंने ऐसे नाम गढ़ लिए। अल्लाह पूछ रहा क्या ये अल्लाह नहीं जानता इन्हें? अल्लाह ने नहीं भेजे नाम, बल्कि इन्होंने खुद गढ़े, या सिर्फ ओपरी बातें बता रहे हैं, मतलब कोई दलील तुम्हारे पास नहीं है इनके पास। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि अल्लाह किसी के नाम रखे और फिर ना जाने भूल जाए? माज़अल्लाह। वो बात असल ये है कि कुफ्र करने वालों के लिए उनके मक्र सजा दिए गए हैं और वो सही राह से रोक दिए गए हैं, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको राह दिखाने वाला कोई नहीं है। मतलब अपनी जिसकी वजह से सूरह नजम की 23 नंबर आयत में भी ये वाक़या आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि इनके जो अमाल हैं वो इन्हें सजा के दिखा दिए जाते हैं, मतलब ये उसको मुतमईन रहते हैं अपनी हट धर्मी की वजह से। अपने जो बदअमाल हैं उन्हें खूबसूरत बना के अल्लाह उनके सामने पेश करता है और उनमें ही वो उलझे रहते हैं, वो समझते हैं हम ठीक कर रहे हैं। आज तो इसे समझना इतना आसान हो गया कि आप ये देखें कि एक बदअमाल की वजह से अगले बदअमाल की तौफीक अल्लाह की तरफ से मिलती रहती है। इसीलिए इसी तरह से एक नेकी अगर आदमी करता है तो अगली नेकी की तौफीक मिलती रहती है। मैं आपको मिसाल दूँ, जो लोग फेसबुक या यूट्यूब चलाते हैं, उन्होंने जो चीज़ देखी, मान लो आपने तारिक जमील साहब की कोई वीडियो देखी, तो आप अगली बार जब यूट्यूब खोलेंगे तो आपके सामने वो पेश कर दी जाएंगे, उससे उनकी कोई दूसरी वीडियो। आपने कोई गाना देखा किसी फिल्म का, तो अगली किसी फिल्म का गाना आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। आपने कोई नंगी तस्वीर देखी तो नंगी तस्वीर अगली बार आपके सामने। उनके इतने लोग बैठे हुए हैं इस सर्च पे कि आप लोग क्या देख रहे हैं। तो ये इतना आसान हो गया इस आयत को समझना कि आप जो गुनाह करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहा और फिर वो उसमें बढ़ाता चला जाता है। तो इसलिए नेकी की तौफीक अगर मिलती है अल्लाह की तरफ से तो वो उसमें बढ़ाता जाता है, और अगर बदी की तरफ आप जाते हैं तो उसमें भी आपको बरकत के साथ बदी का रास्ता ही मिलता जाएगा। तो यहाँ अल्लाह ने कहा जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको राह दिखाने वाला कोई नहीं है। मतलब अल्लाह ने यह तसव्वुर दिया कि कोई जो उसकी निगरानी कर रहा है अल्लाह, अगर आप उसकी तरफ रुजू नहीं करोगे तो उससे रास्ते खोल लगे गुनाहों के। इससे मोमिन जो है वो गुनाह से बच के लड़ता तरता रहता है कि अल्लाह हमें देख रहा है। अगर ये तसव्वुर हमारे दिलो दिमाग से ख़त्म हो जाए कि कोई हमें देखने वाला है, जिसको हमने हिसाब देना है, जिसके आगे हमें खड़े होना है, तो फिर जो है ईमान तो फारिग हो जाएगा। काफिरों के ऊपर इसी बात का तो फ़र्क नहीं पड़ता था। सूरह नहल आयत 37 में भी यही बात कही अल्लाह ने, सूरह माइदा 41 नंबर आयत में भी यही बात कही। यहाँ अल्लाह ने कहा कि जिसे गुमराह कर दे अल्लाह, मतलब उसकी करतूतों की वजह। अल्लाह ज़बरदस्ती ना किसी को हिदायत देता है और ना किसी को गुमराह करता है, बल्कि वो देखता है जो तालिब हिदायत होगा उसे हिदायत दे देगा और जो तालिब गुनाह होगा उसे गुनाह के रास्ते पे बरकत दे देगा।
اسی پہ چلتا چلا جائے گا۔ آیت نمبر 34 ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب، مطلب جو گناہگار ہیں، جو اللہ کی مخالفت میں زندگی گزارتے ہیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے بہت ہلکا ہے۔ آپ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ یہاں ذرا سی آگ آپ کے ہاتھ کو لگ جائے تو آپ کی جان نکل جاتی ہے، اور نبی نے فرمایا یہاں کی آگ سے 27 گنا درجہ جو ہے وہ آخرت کی آگ ہے۔ تو یہاں کی جو عذاب ہیں وہ بہت ہلکے ہیں، اور وہاں کے عذاب جو ہے بہت سخت ہیں۔ ہم تو سوچتے ہیں نا کہ دیکھا جائے گا جو کچھ ہو جائے، آسان نہیں ہے یہ بات سوچنا کہ دیکھا جائے گا۔ توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اپنے اعمال پہ نظر رکھیں، اور جہاں جہاں آپ کو کوتاہی دکھے اللہ سے معافی مانگ کے بدلتے رہیں اپنے آپ کو، تب کام چلے گا۔ اگر حالت توبہ میں موت ہوئی تو انشاءاللہ آپ کو جنت مل جائے گی، حالت گناہ میں موت ہوئی تو دوزخ مل جائے گی۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ آخرت کا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے، انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ ایک بار ان کے لیے اگر فیصلہ ہو گیا دوزخ کا، اللہ کے غضب کا، تو انہیں کوئی بچا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا ہاتھ کون روک سکتا ہے؟ بھائی یہاں تو آپ سفارش کر دیتے ہو جا کے ایس پی کے ہاں، ایم پی کے ہاں، ایم ایل اے کے ہاں کہ جی یہ میں جانتا ہوں اسے، آپ معاف کر دو کیونکہ یہ میرا پڑوسی ہے، شریف آدمی ہے، اسے غلط پھنسا دیں گے۔ اللہ سے کون کہہ سکتا ہے بات کہ تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں یہ شریف آدمی ہے؟ اللہ کو تو دلوں کا حال پتہ ہے، وہ تو سارے اعمال دیکھ رہا، اس لیے اتنا آسان نہیں ہے وہاں کا معاملہ۔ آیت نمبر 35 اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے، یہ اہل حق کا بیان ہے، یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کا سایہ بھی، مطلب جنت میں ہمیشہ کا سایہ ملے گا۔ یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ مطلب جنت جو ہے تقوی والوں کو ملے گی ان کے تقوی کی بنیاد پہ۔ اور جنت کے بارے میں آج میں ایک خوبصورت حدیث آپ کو سنا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جنتی نہ تھوکیں گے اور نہ پیشاب کریں گے نہ لیٹرین کریں گے۔ تو ایک صحابی نے پوچھ لیا حضور پھر ان کے جو فضولیات ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بدن سے مجھ سے بھی بہتر ایک خوشبو کا پسینہ آئے گا، بس اسی میں سب ہضم ہو جایا کرے گا۔ مطلب وہاں آپ کے ساتھ گندگی نہیں ہوگی جنت میں، بلکہ وہاں صرف آپ کے ساتھ خوشبو تقویٰ پرہیزگاری موج ہوگی، آپ کی موج انشاءاللہ جو جنتی ہوں گے۔ آیت نمبر 36 جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ مطلب یہ یہود نصارہ کا بیان ہے کہ جو اہل کتاب ہیں ان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ نبی پہ ایمان لائے اور حق کے متلاشی ہوئے، جیسے عبداللہ بن سلام ہیں یا نجاشی، حضرت نجاشی وغیرہ، ان کے بارے میں یہاں کہا کہ اہل کتاب میں ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کو اتارا گیا مطلب وہی سن کے وہ خوش ہوتے تھے اور ایمان نہ آئے، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں۔ مطلب ان میں یہود نصارہ میں ایسے بھی لوگ ہوئے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، ان پہ ایمان نہیں لائے۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں، توحید کی دعوت میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں، مطلب اس کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ مطلب مجھے اسی کو حساب دینا ہے، اسی کا بنایا ہوا میں نبی ہوں، اور جا کے مجھے بھی اپنا حساب دینا ہے کہ میں نے اپنا فریضہ انجام دے دیا نہیں دے دیا۔ آج کی آخری ہے اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے۔ مطلب مخاطب جو ہے وہ کیونکہ عرب لوگ تھے، تو یہاں اللہ نے کہا کہ میں نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا۔ سورہ یوسف میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ عربی میں آیا قرآن، تو کیونکہ اس میں سمجھنے کے لیے لوگوں کے لیے سہولیت تھی، عربی زبان کیونکہ عرب کے لوگ تھے۔ اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ذریعے تمام جو امت کے لوگ ہیں انہیں کہا گیا کہ اے مخاطبو، اگر تم نے اپنی خواہشوں کی یعنی ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی کافروں کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، اللہ رسول کی پیروی کے مقابلے اپنے نفس کی اگر پیروی کی تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی بچانے والا نہیں ملے گا اور نہ کوئی بچا پائے گا۔ مطلب پھر کون بچا سکتا ہے آپ کو اگر اللہ آپ کو پکڑ کر لے؟ نبی کو یہ بات اللہ کہہ سکتا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی یہ بات کہی کہ اللہ اپنے رسول کو یہ بات کہہ رہا، اور یہ اس لیے کہہ رہا کہ وہ ہمیں سنا دے کہ اگر ہم نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی تو ہم پکڑے جائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے نا کہ بیت المقدس جو ہے وہ قبلہ جب
گھوما ہے مسجد قبلتین جو اس میں مدینے میں ہے، تو وہاں یہی دیکھا گیا کہ کون اللہ کے رسول کا حکم مانتا ہے، مطلب اللہ کا حکم مانتا ہے، اور کون اپنی چلاتا ہے. تو یہ نفس کے مقابلے میں اپنے نفس کی پیروی کرنا ہے شریعت کے مقابلے میں. یہاں اللہ نے یہ بات کہی کہ جیسے دنیا میں کوئی بچا لیتا ہے ویسے آخرت میں آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی بچانے والا نہیں ملے گا. یہ آج الحمدللہ آیت نمبر 37 تک پورا ہو گیا.